السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ جواب شکوہ کی قسط نمبر 11 اور بند نمبر 22 اور 23 پیش خدمت ہے۔ بند نمبر 22 ہے کہ خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور وہ خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں پہ قرار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حقائق ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی۔ اور اگلا بات ہے کہ مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشے من بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جوان دین سے غافل بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ اب بند نمبر 22 کا دیکھتے ہیں مشکل الفاظ اس میں جو ہے کہ خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور وہ خوددار۔ شیوا طریقہ، وہ غیور غیرت والے، خود تم اخوت سے گریزاں، اخوت بھائی چارہ، گریزاں بھاگنے والے، وہ قوت میں نثار، نثار ہونا قربان ہونے والے، تم ہو گفتار سراپا، گفتار گفتگو، سراپا پیکر نمونہ وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں با کنار، گلستاں با کنار آغوش میں گلستاں لیے ہوئے، اب تک یاد ہے قوموں کو حقائق ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی۔ صفائے ہستی یعنی اور زندگی کا جو صفا ہے اس کو جو ہے صداقت ان کی سچائی۔ اگلے بند میں دیکھتے ہیں کہ مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، مثل انجم ستاروں کی طرح، افق قوم یعنی قوم کا جو آسمان ہے اس کے اوپر، اور بت ہندی ہندوستان کے بت، برہمن کافر، برہمن ہندو میں ایک ساتھ، اور شوق پرواز میں مہجور نشے من بھی ہوئے، نشے من گھونسلہ اور مہجور مجبور، اور بے عمل تھے ہی جوان دین سے غافل بھی ہوئے، کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، بند قید، سنما خانہ جہاں پہ لا کے کعبے سے سنما خانے میں آباد کیا، سنما خانہ جہاں پہ بت رکھے جاتے ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مختصر تشریح بند نمبر 22 کی، کہ خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور وہ خوددار۔ اس بند میں بھی پچھلے بند کا تسلسل ہے کہ جو اسلاف ہیں ان کا خوبیاں بیان کر کے، اور آج کے جو مسلمان ہیں ان سے اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا تھے اور تم کیا ہو، کہ تمہارا طریقہ خودکشی کرنا ہے، ارے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے، جبکہ تمہارے آباء و اجداد کا طریقہ خودداری تھا۔ مطلب یہ کہ خودداری اور خودکشی آپس میں دو باہم متضاد خصوصیات ہیں۔ خودکشی وہ لوگ کرتے ہیں جو کمزور ہیں، جو غیرت مند نہیں ہے، جو خوددار نہیں ہے، اور دوسرے لفظوں میں خدا کہہ رہے ہیں کہ خودکشی کرنے والا بغیرت بھی ہوتا ہے۔ تم آپس میں مل جل کر نہیں رہتے، تم آپس میں مل جل کر نہیں لا کے رہتے، لیکن تمہاری اسلاف ایک دوسرے پر جانے چھڑتے تھے، تم صرف باتیں ہی کرتے ہو، وہ عمل کرتے تھے، اس لیے تم کلی کلی کو ترس رہے ہو، اور ان کو پورا پورا جو ہے ان کے گودوں میں پورا پورا باغ سمایا ہوا تھا۔ یہی وجوہات تھی جن کے بنا پر دنیا کو اب تک ان کی داستانیں یاد ہیں، اور ان کی سچائی کا نقش سارے جہان پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگلے بند نمبر 23 جو ہے اس کی جو ہے مقصد تشریح کے خدا کی طرف سے یہاں بھی وہ جو ہے وہ شکوے کا جواب لکھ رہے ہیں علامہ صاحب، کہ تم میں سے بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو قومی سطح پر آسمان شہرت پر ستاروں کی طرح چمکے بھی، یعنی تم ہندوستان آ کر اس کی محبت میں
اتنے غرق ہو گئے، وطنیت کی محبت میں اتنے غرق ہو گئے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو پس پش ڈال دیا اور دین اسلام کو چھوڑ کر ہندو کا دین بھی اختیار کیا اور اس کے ساتھ برہمن بھی ہوئے۔ اڑنے کے شوق میں گھونسلوں کے اندر بیٹھے رہنے پر مجبور بھی ہوئے، یعنی نکمے تو تھے ہی، دین اسلام سے بدگمان بھی ہو گئے، اور ان کو تہذیب جدید نے مادر پدری آزادی دی اور ہر قسم کی قید سے آزاد کر دیا۔ اب گویا کہ تم نے یوں کیا کہ کعبے سے اٹھا کر بودھ خانے میں لا کر تمہیں آباد کر دیا گیا۔ ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، جو نئی تہذیب تم نے بنائی اس نے تمہیں ہر قید سے، ہر بند سے جو ہے وہ اپنے دین و مذہب کی بتائی ہوئی ہر طریقے کو چھوڑنے پر مجبور کیا، اور یوں کہ لا کے کعبہ سے سلم خانے میں، جیسے تم کعبہ سے اٹھے تھے اور آ کے بت خانے میں آباد ہو گئے رہے۔ تو یہ ایک مختصر تشریح اس کی۔ اشعار کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور وہ خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ قوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں باقرار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حقائد ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجوری نشے من بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جواں دین سے غافل بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے سرم خانے میں آباد کیا۔ یہ تھی جی قسط نمبر 11۔ انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔